اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعلها اہلا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ فرعون کے دور کے اندر اس وقت کے نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو اور بادشاہ کو ختم کر دے گا۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ نجومیوں کو کیسے پتہ چلا؟ یہ ایک علم ہے، علم نجوم اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے پیش گوئی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ان کو جب انہوں نے پیش گوئی کی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور فرعون نے میٹنگ بلائی، کابینہ کا اجلاس بلایا اور بل پاس کیا اور آرڈر پاس کیا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن اس کا ذکر فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون کے جو لشکر تھے، جو کرندے تھے، وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور بچیوں کو چھوڑ دیتے، کیونکہ پیش گوئی یہی کی گئی تھی کہ بیٹا ہوگا اور لڑکا ہوگا جو وہ اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور بے شمار لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو قتل کرنا شروع کر دی۔ فرعون کے کرندے اور جاسوس اور خواتین جاسوس لوگوں کے گھروں کے اندر جاتی اور دیکھتی کہ کون کون سی عورت حمل سے ہے، پھر ان کا پیچھا کرتے کہ جب بچہ پیدا ہوگا اگر بیٹا ہوا تو اس کو قتل کر دیں گے، اگر لڑکی ہوئی تو نشاندہی کر دیتے تھے کہ یہ فلاں فلاں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی حمل سے تھی۔ یہ جاسوس عورتیں جب ان کے گھر میں گئیں تو اللہ رب العزت نے ان کی حیت اس طرح تھی کہ وہ حمل سے نظر نہیں آتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی انتظام کرتے ہیں تو پھر سارا انتظام کرتے ہیں، تو ان کو کوئی شک نہیں گزرا۔ تو لیکن اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا اللہ رب العزت کی قدرت سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ خوف میں مبتلا تھی کہ فرعون کے جو کرندے ہیں اور جاسوس عورتیں ہیں وہ آئیں گی اور دیکھیں گی تو وہ آگے میرے بچے کو مار دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ کیا کہا؟ ان ارضعیہ، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم، جب تمہیں یہ لگے کہ یہ امکان ہو جائے کہ وہ تمہیں خوف لگ جائے کہ یہ اس بچے کو لے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے وہ گھر گھر تو پھر رہے تھے، کسی وقت بھی پتہ چل سکتا تھا کہ بچے کو رونے کی آواز گلی محلے میں جب آئے گی تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی۔ وحی انبیاء علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے اسی کی طرف وحی آتی ہے، لیکن یہاں یہ لفظ جو اوحینا الی ام موسیٰ، یہ الہام کے طور پر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کسی دل کے اندر الہام کر دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ
الی النحل ان اتخذی من الجبال، کہ ہم نے جو شہد کی مکھی ہے اس کی طرف بھی وحی کی ہے جی، لیکن وہ ان اتخذی من الجبال کے پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بنائیں، تو اس میں بھی علماء نے مفسرین کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو کوئی فرشتہ آیا تو وہ آ کر ان کو بتلایا، جس طرح انبیاء کو علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کو القاء کیا ان کے دل کے اندر، ان کو بتلا دیا کہ یہ کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف بھی الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم، جب آپ کو لگے کہ فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں اور آپ کے بچے کو لے جائیں، تو فاذا خفتی فالقیہ فی الیم، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک صندوق کے اندر ڈال کر دریائے نیل کے اندر بہا دیں۔ اب انہوں نے یہ سن لیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا۔ جب ان کو لگا کہ اب ہونے والا ایسا ہی ہے تو انہوں نے ایسے ہی کیا، ایک صندوق منگایا اور اس بچے کو چھوٹے کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے تسلی دی، انا رادوہ الیک لا تخافی ولا تحزنی، غم اور خوف نہ کرنا۔ خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے، غم اور یہ خوف دو لفظ ہوتے ہیں، خوف اور غم۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے اپنے ذات کے متعلق، اور غم ہوتا ہے دوسرے کے متعلق، بچوں کے متعلق، بیوی کے متعلق، گھر کے متعلق، مال کے متعلق۔ دوسرے کے متعلق ہوتا ہے غم کرنا۔ تو خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ میں گر جاؤں گا، کوئی مار دے گا، اپنے بارے میں خوف ہوتا۔ انا رادوہ الیک، ہم اس کو لٹا دیں گے آپ کی طرف، یہ بچہ جو جا رہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، تم نے غم نہیں کرنا۔ انا رادوہ الیک، اس کو واپس لٹائیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کتنے 40 سال بعد کی بات بھی بتلا دی کہ فکر والی بات نہیں، تم یہ نہ کہنا کہ میں اس کو لٹاؤں گا، لیکن میں آپ کو اور بھی گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ اس کو میں نبی بھی بناؤں گا۔ تو نبی جو بنتے تھے وہ 40 سال کے بعد، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ تسلی دی کہ اس کو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اب جب انہوں نے اس کو بحال دیا اپنے بچے کو، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وہ بہتا بہتا صندوق فرعون کے محل کے قریب جا کر رک گیا۔ محل تھا دریا نیل کے پاس، تو وہاں جا کے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کا جو لشکر تھا، جو فرعون کے کرندے تھے، انہوں نے اس کو اٹھا لی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اب اٹھا لیا اور اس کو اٹھا کے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اب لے گئے اور جا کے فرعون کے دربار کے اندر پیش کیا۔ ان کی جو بیوی تھی، کہا جاتا کہ وہ اندر سے مسلمان تھی، ان کا نام تھا آسیہ، تو انہیں قرۃ عین لی، ان کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے۔ جی یہ بچہ ہے، یہ بھی آتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے سفارش کی کہ اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے۔ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ جب لا تقتلوہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرے، تو فرعون کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ نہیں، اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، جب ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے، ہمارے محل میں رہے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی ہمیں ہمارا مخالف ہو، یہ ہمارا حماتی بن جائے گا، جب ہماری پرورش میں ہوگا، تو اس کو قتل نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا قرۃ عین لی لک، تو مفسرین نے لکھا کہ وہ اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ لکی ولا لی، یہ آپ کے لیے تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، مجھے نہیں لگتا۔ فرعون ہے تو بڑا ہوشیار و چلاک تھا، ظاہر بات ہے پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہا تھا، اور اس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی، میں اس دنیا کا سب سے بڑا
رب ہوں، اس دنیا کا رب کون ہوں؟ میں ہوں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ملک مصر میں ہذہ الانہار تجری، میرے محل کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، افلا تبصرون، آپ دیکھتے نہیں؟ تو وہ یہ نہریں اور چیزیں دیکھ کر یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ میں ہی اس دنیا کا مالک ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا یہ جو اس کے اندر یہ گھمنڈ تھا اور یہ تکبر تھا اور طاقت کا نشہ تھا، آج بھی لوگوں کے اندر بڑا طاقت کا نشہ ہے جی، کہ ہم ہی رہیں گے اور تا حیات رہیں گے اور استثناء بھی ہمیں حاصل ہوگا، کوئی ہمیں کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ میں جب غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑی دنیا کے اندر بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے فرعون جبار، ان کی قبریں بھی پتہ نہیں کہاں پر ہیں۔ اس طرح جو نیک لوگ تھے ان کی بھی ایسا ہی ہے۔ انبیاء 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، چند کی قبریں آپ کو پتہ ہے، اور جو موجود ہے نا ابراہیم، میں آپ دیکھ کر بھی آئے ہیں ادھر ملک فلسطین میں، حضرت یوسف کی، حضرت ابراہیم کی، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ شور نہیں ہے کہ ہیں، لیکن بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ دنیا نہ جو جبار ہیں، جو فرعون ہیں، جو مہامان، ان کی نہیں، ان کی بھی کوئی نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہمیشہ کی بادشاہی اللہ کے لیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی نیک ہے تو ان کا سب کچھ موجود رہے گا، ان کی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، فقہاء، ایک ملک علم کے پہاڑ پتہ ہی کو نہیں کہاں پر ہے، آئے اپنا کام کیا اور چلے گئے۔ انبیاء جن کو براہ راست اللہ کی وحی آتی تھی، ان کی بھی قبریں نہیں ہیں۔ بڑے بڑے، آپ دیکھو نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہاں تک کتنے خلفاء کے نام ہمیں یاد ہیں، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ، اس کے بعد کون ہے؟ بڑی لمبی بنو امیہ نے کتنے سو سال حکومت کی، بنو عباس نے وہ کتنے سال حکومت، کسی کو کون ہے؟ یہ مغل بادشاہ تھے ہندوستان کے، ایک دو کا پتہ ہے، اورنگزیب ہوگا، اکبر ہوگا، باقی اس کے درمیان کتنے گزرے کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ قبریں پتہ نہ بندے پتہ۔ تو یہ بڑے بڑے متکبرین آئے اور مٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے اپنی حکومتوں پر، اپنی طاقتوں پر، وہ عمل جو ہے نا وہ گھمنڈ کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی نفع اٹھائیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں، متبنہ بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ تو ان کی باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا، ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا کہ جس بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور جس کے ڈر سے اس نے لاکھوں لوگوں بچوں کو قتل کرایا، میں رب نہیں ہوں اگر تمہارے محل کے اندر اس کی پرورش نہ کروں، باہر نہیں، اللہ رب العزت کے محل کے اندر پرورش کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ دودھ پینے کی باری آئی نا، کہ پتہ عرب میں دودھ بار دائیں پلایا کرتی تھی، جب بچہ آ گیا اب اس کو دودھ کون پلائے؟ اب دودھ کی باری آئی تو خواتین آ رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، ایک آئی، دوسری آئی، چوتھی آئی، اب بڑی فکر مند ہوئے کہ وہاں پہلے تو یہ فیڈروں کا نظام نہیں تھا، تو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اس بچہ دودھ کسی کو پی نہیں رہا۔ تو ان کی بہن جو ہے وہ بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی، دیکھتے دیکھتے کہ کیا ہوا۔ ذرا ماں ہے تو ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھو جا کر، لیکن علیحدہ ہو کے کھڑے ہونا ان کو پتہ نہ چلا۔ پھر آخر انہوں نے کہا، جب دیکھا کہ کوئی نہیں پی رہی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک عورت کی نشاندہی کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بڑا اچھا گھرانہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان کی بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ کے اندر اور پردہ ڈالا کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک عورت کی بات بتا دوں، اس عورت کو بلایا جو ان کی والدہ تھی، جو وہاں پہنچی، دودھ بچے کو سا لگا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس تم یہاں رہو،
انہوں نے کہا نہیں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک تم گھر جاؤ, اس بچے کا سارا وظیفہ اور سارے پیسے ہم دیں گے. ہے جی, پیسے شاہی خاندان سے جا رہے, شاہی مال سے جا رہے ہیں بچے کے لیے. تو اللہ رب العزت اپنی ایک قدرت دکھلاتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک مکر دنیا والے کرتے ہیں, ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ کی تدبیر جو ہے نا وہ بہتر ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ کافی لمبا واقعہ ہے, یہ پورا 2 رکوع ہیں. اللہ رب نے پورے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے, دودھ پلانے کا, پھر اس کے بعد وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اور ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ہماری سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اللہ رب العزت نے ان کو دریاؤں کے اندر غرق کر دی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھلایا کہ یہ سب جو ہے نا وہ تنکے ہیں. جی, زمین کے تنکے ہیں, زمین کے ذرات ہیں, ان کی کوئی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں نہیں. تو یہ واقعہ سورہ قصص ہے اور یہ کافی لمبا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے, اور کوئی جو ہے نا وہ اپنی ذات پر, اپنے مال پر, اپنی طاقت پر, یہ تو ان کا واقعہ بیان کیا ہے نا. ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے؟ جو جس کو جتنی اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے, دیکھو وہ تو ایک پورے ملک کا فرعون تھا, پورے ملک کا اس کے پاس حکومت تھی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ایک مسئول ہے, ہر ایک کے پاس جو ملکیت ہے. ہمارے پاس گھر کی ملکیت ہے, ہمارے انڈر جو ہے نا وہ چند افراد ہیں. کوئی فیکٹری کا مالک ہے, اس کے پاس 100 بندہ ہے, کسی کے پاس 200 بندہ ہے. ہر کوئی اپنی اپنی سلطنت کا وہ ایک بادشاہ ہے. تو ہر بادشاہ سے پوچھ ہوگی, اور اس کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مال, یہ دولت, یہ طاقت, یہ حکومت, یہ کبھی بھی کسی کے لیے صدا نہیں. وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. تو ہر وقت انسان کو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی اتباع اور اس کی اطاعت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب